السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، الحدیث رواہ مسلم۔ سبق آموز واقعات میں سے جس واقعے کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، واقعے کا عنوان ہے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو ایک بستی کے اندر، ایک علاقے کے اندر رہتا تھا۔ یہ آدمی کون تھا، کس زمانے کی بات ہے، کس پیغمبر کے دور کی بات ہے، اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے۔ بس اللہ کے نبی نے اتنا ذکر کیا کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک آدمی ایک بستی کے اندر رہتا تھا، اور جس بستی کے اندر وہ رہتا تھا اسی بستی سے کچھ فاصلے پر ایک اور بستی آباد تھی جہاں اس کا بھائی رہا کرتا تھا۔ یہ بھائی کون تھا؟ اس کا سگا بھائی نہیں بلکہ اس کا دینی بھائی تھا، ایمانی بھائی تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ زیارت کرنے کے ارادے سے اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رستے پر سے گزر کر کے اسے دوسری بستی کے اندر جانا تھا، اپنے بھائی کی زیارت کرنی تھی، اس راہ پر اللہ تعالیٰ نے بطور نگرانی ایک فرشتے کو اللہ نے متعین کر دیا۔ جب وہ آدمی وہاں سے گزرتا ہے، اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوتی ہے جو انسانی شکل و صورت میں وہاں پر موجود تھا۔ وہ فرشتہ سوال کرتا ہے، این ترید، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں شخص، کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی کے اندر میرا ایک بھائی ہے، اس کی زیارت کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے سوال کیا کہ آخر جانے کا مقصد کیا ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تھا جس کے بدلے میں تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ حالانکہ جو کہ دنیا کا جو ماحول ہے کہ ہم اسی سے بات کرتے ہیں، اسی سے ملاقات کرتے ہیں، اسی سے ہمارا لین دین اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، جس نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو، ہمارے ساتھ احسان کیا ہو۔ فرشتے نے سوال کیا، کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں تم جانا چاہتے ہو؟ نہیں، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر میری اس سے محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر میں اس کی زیارت کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ فَإِنِّي رَسُولُ رَبِّكَ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ایک قاصد ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو۔ صحیح مسلم کے اس واقعے میں آپ غور کریں گے، ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے دروس، بہت ساری عبرتیں، بہت سارے پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ جس سماج کے اندر رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، محبت کا ماحول قائم ہو جائے، الفت اور بھائی چارگی آپ کو دکھائی دے، تو آپ اس حدیث کے اندر جو عمل بتلایا گیا ہے اس عمل کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ وہ عمل کیا ہے؟ زیارت کرنا۔ اپنے مسلمان بھائی کی آپ عیادت کیجئے، زیارت کیجئے، اس سے ملنے جائیے، بیمار ہے تب بھی جائیے، بیمار نہیں ہے تب بھی جائیے، اس کے گھر جا کر کے اس کے حال احوال دریافت کرنا، اس سے ملنا جلنا، اس سے باتیں کرنا، یہ چیزیں آپ شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ سماج کے اندر پیار محبت کی ایک فضا اور ایک ماحول آپ کو نظر آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سے محبت کرے، تو آپ ایمان والوں سے محبت کرنا شروع کر دیجئے۔ اس فرشتے نے آ کر کے بشارت کیا سنائی؟ کہا کہ تم اللہ کی خاطر فلاں سے محبت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے ویسے ہی جیسے تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ گویا کہ کسی مسلمان بھائی سے محبت کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے، یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو ایک درس یہ بھی دیتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی سے اگر محبت کر رہے ہیں تو اس محبت کے اندر بھی اخلاص ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی للہیت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں محبت کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیاوی مفاد کی خاطر، کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے، کوئی کام نکالنا ہوتا ہے، ہم اس مناسبت سے ہماری محبت ہوتی ہے۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت سچی ہو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپ اس سے محبت کریں۔ وہ آدمی اپنی بستی سے نکل کر کے دوسری بستی کے اندر کسی بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی مطلب نکالنے کے لیے، کوئی کام نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر وہ نکل کر کے جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ صفت، یہ کوالٹی انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ کے نبی نے میدان محشر کے اندر عرش الہی کا سایہ جن کو ملے گا، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا۔
دو افراد وہ بھی ہوں گے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو آپس میں ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اور جدا ہوئے تو اللہ کی خاطر، یعنی ان کی محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے تھی، ایسا نہیں تھا کہ دنیاوی مفاد کی خاطر وہ آپس سے ملے۔ بہرحال یہ صحیح مسلم کے واقعے کی روشنی میں چند پیغامات تھے، چند دروس تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیغامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔